انسان کے ساتھ کب کس ٹائم کیا ہو جائے اسے معلوم نہیں ہوتا، مگر قدرت اسے اشارے ضرور دیتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے ہی ایک بزنس مین آدمی کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، جس کے بعد وہ بس میں سفر کرنے کا سوچتا ہے، مگر پھر افسوس اس بس کے سفر میں اس کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی بھیانک طریقے سے۔ کہانی ہے 22 سالہ ٹم میکلین کی، جو کہ کینیڈا کے مینیٹوبا صوبے میں رہتا تھا۔ ٹم میکلین ایک کارنیوال ورکر تھا جو کہ مختلف شہروں میں سفر کرتا تھا اور الگ الگ شہروں میں جا کر کام کرتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے گھر سے دور رہتا تھا اور کام ختم کرنے کے بعد دوبارہ واپس اپنے شہر آ جاتا تھا۔ اسے نئے لوگوں سے ملنے، ان سے باتیں کرنے اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ 30 جولائی 2008 کے دن ٹم اپنے صوبے سے دور کینیڈا کے دوسرے البرٹا صوبے میں موجود تھا۔ کچھ دن وہاں کام کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کے دوستوں نے واپس آنے کے لیے اسے جہاز کی ٹکٹ فراہم کی، مگر وہ فلائٹ اس سے مس ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بس میں سفر کرنے کا سوچا اور بس کی ٹکٹ کٹوائی۔ ٹم کو ایڈمنٹن سے اپنے شہر ونیپیگ آنا تھا، جو کہ 24 گھنٹوں کا سفر تھا۔ 30 جولائی 2008 کی رات ٹم 1170 گرے ہارن نام کی بس میں سوار ہوتا ہے اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ٹم کا یہ سفر کافی طویل تھا، اس لیے وہ بس کی پچھلی سیٹ میں اکیلا بیٹھ کر سفر کر رہا تھا۔ بس اپنے سفر کی طرف روانہ تھی اور ہر مسافر اپنے شہر پر اترتا جا رہا تھا اور کچھ لوگ بس میں چڑھتے جا رہے تھے۔ ٹم بس میں موجود لوگوں سے باتیں کر کے، کبھی گانے سن کے اپنے سفر کو مزید خوشگوار بنا رہا تھا۔ اگلے دن 31 جولائی کی شام بس ایک ایرکزن شہر کے اسٹاپ پر رکتی ہے اور ٹم کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لاتا ہے اور کھانے پینے کے بعد ہیڈ فونز لگا کر بس کی ونڈو سائڈ پہ ٹیک لگا کر سو جاتا ہے۔ اسی ایرکزن شہر کے اسٹاپ سے ایک نیا مسافر ونس لی بس پہ سوار ہوتا ہے۔ اس بندے نے سن گلاسز لگائی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ یہ بندہ بس میں پہلے تو ڈرائیور کے پاس کی سیٹ میں آ کر بیٹھتا ہے، مگر شام کے بعد اندھیرا ہوتے ہی یہ وہاں سے اٹھ کر ٹم کے ساتھ جا کر سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹم کو بس میں سوار ہوئے 20 گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ بے خبری کی نیند سو رہا تھا اور بس میں زیادہ تر مسافر بھی سو رہے تھے۔ اسی دوران رات کے 8 بجے اچانک بس کے اندر ٹم کی دل چیر دینے والی آواز گونج اٹھتی ہے، جسے سن کر تمام مسافر ڈر کے مارے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ ونسلی ایک بڑا سا خنجر ہاتھ میں لیے لگاتار ٹم کے سینے پر وار کرتا جا رہا ہے۔ ٹم نیند کی حالت میں تھا، اس لیے وہ اپنی دفاع نہیں کر سکا اور ونسلی 50 سے زیادہ بار ٹم کے سینے اور گلے پر خنجر گھونپ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی بس کے تمام لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور لوگ چیخنے اور چلانے لگے۔ تبھی بس کے ڈرائیور نے ہائی وے کے کنارے پہ بس کو روکا اور ڈرائیور کے ساتھ تمام مسافر بس سے اتر گئے۔ روڈ پر یہ ہنگامہ دیکھ ایک ٹرک والے نے اپنا ٹرک روکا اور لوگوں سے اس واقعے کے بارے پوچھنے کے بعد اس نے ایک کروس بار اور ہتھوڑے سے جا کر بس کے دونوں دروازے بلاک کر دیے تاکہ ونسلی باہر نکل کر بھاگ نہ سکے۔ اس کے بعد ونسلی اکیلا بس میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہاں کھڑے جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بعد میں بتایا کہ ونسلی دوبارہ جا کر ٹم کی لاش کے پاس بیٹھا اور اس نے ٹم کا سر دھڑ سے جدا کر دیا اور بس کی فرش پر پھینک دیا۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے دوبارہ سے جا کر ٹم کے جسم کے اندر کے حصے، آنکھیں وغیرہ نکال کر کھانا شروع کر دیا اور ٹم کی زبان کو کاٹ کر اپنی جیب میں رکھا۔ پولیس کو انفارم کرنے کے بعد کچھ دیر میں وہاں پولیس پہنچی اور پولیس نے بس کے اندر جا کر ٹیزر گن سے شوق دے کر ونسلی کو قابو کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد جب اس سے ٹم کو قتل کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اسے یہ سب کرنے کے لیے خدا نے کہا ہے۔ اس بندے کا یہ جواب بہت ہی عجیب تھا۔ پولیس نے جب اس بندے کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن نکالی تو معلوم ہوا کہ اس بندے کی پیدائش چائنا میں ہوئی تھی اور اس نے اپنی تعلیم بھی چائنا سے مکمل کی تھی۔ اس کے بعد یہ کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا اور کینیڈا سے اسے سٹیزن شپ بھی حاصل ہوئی تھی، مگر انگریزی نہ آنے کی وجہ سے اسے کینیڈا میں کوئی بھی ڈھنگ کی جاب نہیں ملی، اس لیے وہ ہوٹلز میں برتن دھونے اور صفائی کا کام کرتا تھا اور لوگوں کے گھروں میں اخبار پہنچانے کی نوکری کرتا تھا۔ آخری بار ایک والمارٹ نام کی ایک مارکیٹ میں کام کر رہا تھا جہاں اس نے کسی سے جھگڑا کیا اور اسے وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ یوں تو پہلے اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی عجیب قسم کا آدمی تھا، مگر جب اسے ہر جگہ سے نوکری سے نکالا گیا تو یہ مینٹلی پوری طرح سے ڈسٹرب ہو چکا تھا اور تصور کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ یعنی یہ بندہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ اس نے خدا کو دیکھا ہے اور خدا اس سے بات کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی اور اس کی بیوی نے بھی بتایا کہ یہ شروع سے ہی روتا رہتا تھا، کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا اور کئی دن تک سوتا بھی نہیں تھا۔ یعنی شروع سے اس کی مینٹل ہیلتھ کا ایشو تھا اور اس کا علاج بھی چل رہا تھا، مگر والمارٹ کی نوکری سے نکالے جانے کے بعد وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا اور اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا تھا۔ اس لیے اس کے کچھ ہی مہینوں بعد اس نے ٹم کی جان لے لی، حالانکہ نہ وہ ٹم کو جانتا تھا اور نہ اس سے اس کی کبھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس بندے کے عدالت میں پیش ہونے کے بعد عدالت میں اس بندے نے کہا کہ مجھے مار دو، میں مجرم ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے، مگر اس بندے کو ماہر نفسیات ڈاکٹر کو دکھایا گیا اور اس کے علاج کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹم کو قتل کرتے وقت یہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، یہ مینٹل ڈس آرڈر اور شیزوفرینیا کا شکار ہے، اس لیے قتل کرتے وقت اسے لگ رہا تھا کہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ ٹم کو مار دو، ٹم شیطان ہے، اس لیے اس نے ٹم کا قتل کیا اور اب اسے معلوم بھی نہیں کہ اس نے ٹم کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ ان سب کے بعد عدالت نے اس بندے کو سزا نہ دینے کا حکم دیا اور اس بندے کو تب تک ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھا گیا
جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہوا اور اس کے بعد اسے رہا کیا گیا، اور اب یہ بندہ اپنا نام چینج کر کے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور آج بھی انٹرویوز میں یہ بتاتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا اس کے بارے میں اسے معلوم تو نہیں تھا، مگر اسے افسوس ہے کہ اس نے جو بھی کیا غلط کیا۔ لیکن بیچارے ٹم کا کیا جو بلا وجہ اپنی جان کھو بیٹھا، اور جن لوگوں نے بس میں ٹم کے ساتھ یہ سب واقعہ ہوتے دیکھا ان میں سے کئی لوگوں نے بس میں سفر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور کچھ لوگ صدمے میں چلے گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہیں پوری رات نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ نیند کی گولیاں لے کر آرام کرتے تھے۔ تو بھائی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بھی انجان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے احتیاط کریں اور سفر کے دوران خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی ونسلی کے ہاتھ لگ جائیں اور آپ کی زندگی کا سفر بھی بس کے سفر میں ختم ہو جائے۔ تو بھائی اب ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ، خدا حافظ۔